حدیث اور سنت ایک نہیں ہے، حدیث اور سنت ایک نہیں ہے، حدیث الگ ہے، سنت الگ ہے، لیکن بالکل ہی الگ نہیں ہے، تباین کی نسبت نہیں ہے۔ حدیث 4 چیزوں کا نام ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مومن نے ایک کام کیا، حضور نے اس کو برقرار رکھا، اس کو نکیر نہیں کی، تقریر۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی احوال کہ حضور کے دانت ایسے تھے، سامنے کے 2 دانتوں کے بیچ میں ذرا سا کشادگی تھی، آنکھیں ایسی تھی، بال ایسے تھے، کان ایسے تھے، چال ایسی تھی، ڈھال ایسی تھی۔ یہ 4 چیزوں کا نام حدیث ہے۔ کوئی بھی ارشاد، چاہے نبوت سے پہلے کا ہو، نبوت سے بعد کا ہو، کوئی بھی عمل، کوئی بھی برقرار تقریر، مانے حضور نے برقرار رکھا، یعنی ایک مسلمان نے کوئی عمل حضور کے سامنے کیا اور حضور نے اس کو رد نہیں کیا، اس کو نقیض نہیں کی، تو یہ تقریر اور حضور کے اوصاف۔ اور سنت کیا ہے؟ سنت ہے وہ باتیں جن پر مسلمانوں کو عمل کرنا ہے۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ذاتی احوال ہیں وہ سنت میں نہیں آتے، اس لیے کہ اس پر عمل تھوڑی ہوتا ہے۔ وہ تو حضور کے ذاتی احوال تھے کہ حضور کی آنکھیں ایسی تھی، ہم اپنی آنکھیں ایسی کیسے بنائیں گے؟ حضور کے بال ایسے تھے، ہم اپنے بال کیسے بنائیں گے؟ حضور کی چال ایسی تھی، ڈھال ایسی تھی، یہ ہم کیسے بنائیں گے؟ لہذا وہ سنت میں نہیں آئیں گے، حدیث میں تو ہیں لیکن سنت میں نہیں۔ اسی طرح سے کچھ حدیثیں منسوخ ہیں، جیسے پہلے یہ حکم تھا کہ آگ پر پکی ہوئی کوئی چیز کھاؤ گے تو وضو ٹوٹ گیا، اب نماز پڑھنی ہو پھر وضو کرو۔ اور نہایت اعلیٰ درجے کی حدیث ہے توضؤ مما مست النار، بس یہ حدیث تو ہے، قولی بھی ہے اور صاحب پہلے عمل بھی تھا، مگر یہ سنت نہیں ہے۔ اب اگر آگ پر پکی ہوئی چیز کھائیں گے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تیسرا دوسری تو ایک تو وہ باتیں جو منسوخ ہو گئی وہ حدیثیں ہیں، جیسے پہلے یہ حکم تھا کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے ملیں تو فارغ ہوں گے تب غسل واجب ہوگا، اور اگر فارغ ہونے سے پہلے میاں بیوی جدا ہو جائیں تو غسل واجب نہیں ہے۔ اب یہ حکم نہیں ہے، اب دوسرا حکم ہے ملتے ہی غسل واجب، بس یہ سنت ہے۔ اذا التقى الختانان، یہ سنت ہے، اور الماء من الماء یہ حدیث ہے، سنت نہیں۔ تو جو باتیں منسوخ ہو گئی وہ حدیثیں ہیں، سنت نہیں ہے۔ اور جو باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں، جیسے یہی حضور کے ذاتی احوال، یا ذاتی احوال کے علاوہ حضور کے لیے 4 سے زیادہ نکاح جائز تھے، اور یہ مسئلہ قرآن میں ہے۔ تو یہ جو حضور کے لیے جو 4 سے زیادہ نکاح جائز تھے، یہ حضور کے نکاح میں 9 بیویاں اکٹھا ہوئی ہیں، یہ حدیث ہے لیکن یہ سنت نہیں ہے، امت کے لیے یہ طریقہ نہیں ہے۔ اور تیسری چیز ہے وہ کام جو حضور نے کسی مسئلے کی وضاحت کے لیے کیے ہیں، وہ حدیثیں ہیں اور مسئلے کی وضاحت اس سے ہوگی لیکن وہ سنت نہیں۔ اس کی بہت مثالیں، 2 واقعے ہیں۔ ایک واقعے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت عائشہ کے ساتھ لیٹے ہوئے تھے، یا حضرت ام سلمہ کے ساتھ لیٹے ہوئے تھے، اور آدھی رات کے بیچ میں دونوں بیویوں کو ماہواری منتھلی پیریڈ شروع ہو گیا۔ تو اس زمانے میں چراغ تو جلتے نہیں تھے، بتیاں تو تھی نہیں، ویسے ہی کام چلتا تھا۔ تو وہ بستر میں سے نکل کر کے اپنے ماہواری کے کپڑے باندھنے لگی، تو حضور کی آنکھ کھل گئی تو حضور نے فرمایا کہ ماہواری آ گئی؟ انہوں نے کہا جی۔ تو حضور نے فرمایا لنگی بات کر کے میرے ساتھ آ کر لیٹ جاؤ، کیونکہ اب آدھی رات ہے، آدھی رات میں دوسرا بستر کرنا مشکل ہے، ورنہ ماہواری کے ایام میں بیویاں حضور کے ساتھ نہیں لیٹتی تھی۔ ابو داؤد شریف میں حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ جب ہمیں منتھلی پیریڈ آتا تھا تو ہم حضور کی چائے پائی سے اتر کر نیچے چٹائی پر لیٹتے تھے۔ یہ سنت ہے
کہ منتھلی پیریڈ کے زمانے میں ڈبل بیڈ پر میاں بیوی ایک ساتھ نہ لیٹے ہیں، ایک شوہر الگ لیٹے بیوی الگ لیٹے، یہ سنت ہے۔ اور یہ جو حضور نے فرمایا کہ میرے ساتھ آ کر لیٹ جاؤ، اب اس میں لنگی تو باندھ رکھی اور اوپر کا بدن کھلا ہے تو اوپر کا بدن لگے گا۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ ماہواری کے زمین میں لا تقربوہن حتی یطہرن، حائضہ عورت کے قریب مت جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے۔ تو کتنا قریب جا سکتے ہیں؟ اس حدیث نے اس کی وضاحت کی کہ ناف سے گھٹنے کے نیچے تک کے بدن کو کپڑے کی آڑ کے بغیر ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، اور باقی بدن کپڑے کے آڑ کے بغیر بھی لگ سکتا ہے۔ اتنا نزدیک جانا جائز ہے، اتنا نزدیک جانا جائز نہیں۔ بس یہ جو حضور کا لٹانا ہے یہ حدیث ہے، اور دلیل اس کی یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کا یہ عمل بیان کر کے ساتھ میں یہ فرمایا کہ ایکم یملک عربہ، تم میں کون ہے جو اپنے حاجت پر کنٹرول کر سکے جتنا حضور کنٹرول کر سکتے ہیں؟ یعنی یہ تمہارے عمل کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ تو مسئلے کی وضاحت کے لیے۔ ایسی ہی میں ایک مثال دوں۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی حضرت امامہ کو لے کر کے آئے اور گود میں کندھے پر بٹھا کر کے حضور نے نماز پڑھائی۔ جب رکوع کا وقت آتا تھا تو بچی کو نیچے بٹھا دیتے تھے اور رکوع سجدہ کر کے اگلی رکعت میں پھر کندھے پر بٹھا لیتے تھے، پوری نماز اسی طرح پڑھائی۔ یہ حدیث ہے، یہ سنت نہیں ہے، یہ حدیث ہے، یہ سنت نہیں ہے۔ کیا حضور کے 9 گھر تھے، ان 9 گھروں میں اس بچی کو 5 منٹ کے لیے کوئی رکھنے والا نہیں تھا؟ اور مدینہ تو سارے شمع کے پروانے تھے، تو کیا مدینہ میں اس بچی کو کوئی رکھنے والا نہیں تھا؟ پھر حضور بچی کو لے کر آ کر جو نماز پڑھا رہے ہیں، کیوں؟ مسئلے کی وضاحت کے لیے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسی جگہ پر آدمی ہوتا ہے کہ چور اچکوں کا خطرہ ہوتا ہے یا درندے کا خطرہ ہوتا ہے، اور بچہ ہے اس کو بٹھا کر رکھا تو کوئی چور اچک کے لے جائیں گے، تو ایسی موقع پر بچے کو اٹھا کر کے نماز پڑھ، نماز قضا نہیں کرنی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں عورت اکیلی ہے، بچہ بگڑ گیا ہے اور وہ ماں سے روتا ہے، الگ کرتی ہے روتی ہے، تو پھر ایسی صورت میں کیا کرے گی؟ ماں اس کو اٹھا کر نماز پڑھے گی۔ وہ بچے کے بدن پر ناپاکی نہیں ہونی چاہیے۔ آج کل وہ باندھتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو، کیا ڈائپر سے باندھتے ہیں، اس میں اگر بچے نے پیشاب یا پخانہ کر رکھا ہے اس کو اٹھائے گا تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ اگر بچے کے بدن پر ناپاکی نہیں ہے تو بچے کو اٹھا کر نماز پڑھے گی، نماز قضا نہیں کرے گی۔ ایسے ناگہانی صورتوں میں چوری کا خطرہ ہو یا درندوں کا خطرہ ہو یا کوئی رکھنے والا بچے کا نہ ہو، تو اس صورت میں کیسے نماز پڑھنی ہے؟ تو حضور نے یہ عمل کر کے دکھایا کہ اس طرح سے پڑھیں۔ آج کل ہمارے کچھ بھائی ہیں جو اس حدیث پر کیا عمل کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر آ جاتے ہیں اور آ کر کے بٹھا دیتے ہیں، اور وہ صفوں کے بیچ میں دوڑتے رہتے ہیں اور سب کی نمازیں خراب کرتے رہتے ہیں، اور ان سے کچھ کہو تو وہی حدیث پیش کرتے ہیں کہ حضور بھی بچی کو لائے تھے۔ ارے حضور نے تو کندھے پر بٹھا کر کے نماز پڑھائی تھی، تو بھی گود میں لے کر کے نماز پڑھ، صفوں کے بیچ میں دوڑتے ہیں، سب کی نماز خراب کرتے ہیں۔ بہرحال یہ حدیث ہے، یہ خاص مسئلے کی وضاحت کے لیے ہے۔ اسی طرح سے سنو، ایک مرتبہ ایک جگہ سفر میں ایک لشکر پڑا ہوا ہے، حضور ایک صحابی کے ساتھ گاؤں کے قریب میں لشکر پڑا ہوا ہے، تو گاؤں والوں کی کوڑی تھی، اس کوڑی پر تشریف لے گئے اور وہ صحابی لوٹا میں پانی لے کر کے ساتھ میں گئے ہیں۔ تو حضور نے جب وہ لوٹا رکھ کر جانے لگے تو حضور نے فرمایا نہیں، یہاں کھڑے رہو اور ادھر منہ کر لو، دوسری طرف منہ کر لو، اور حضور نے کھڑے کھڑے پیشاب کیا کوڑی پر، گندگی پر۔ یہ حدیث ہے، سنت نہیں ہے۔ سنت کیا ہے؟ ترمذی شریف میں اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث ہے حضرت عائشہ کی کہ من حدثکم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یبول قائما فلا تصدقوا ما کان یبول الا قائدا۔
اگر تم سے کوئی بیان کرے کہ حضور کی عادت شریفہ کھڑے کھڑے پیشاب کرنے کی تھی، ہرگز مت مانی ہو، حضور ہمیشہ بیٹھ کر ہی پیشاب کرتے تھے، اور یہ زندگی میں ایک مرتبہ کوڑی پر جو پیشاب کیا ہے، یہ مسئلے کی وضاحت کے لیے ہے کہ اگر کوئی بیماری ہے، گھٹنے میں تکلیف ہے، کمر میں تکلیف ہے، بیٹھا نہیں جاتا، یا گندگی کی جگہ ہے، بیٹھنے کی کوئی صورت نہیں ہے، تو کھڑے ہو کر پیشاب کر لو، یہ بھی جائز ہے، ایسی اس صورت میں جائز ہے۔ ذرا اور تھوڑا رکو، سنت یعنی وہ بات جس پر مسلمانوں کو چلنا ہے، الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، دین میں جس راستے پر چلنا ہے اس کا نام سنت ہے۔ اس سنت میں خلفائے راشدین کی جو فیصلے ہیں وہ فیصلے بھی سنت میں آتے ہیں۔